السلام علیکم۔ میں پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو میں ذکر یہ کر رہی تھی آپ لوگوں سے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف ریپبلک آف ترکی ہے اس کی روح سے تمام بچے جو پرائمری ایجوکیشن تک وہ ٹوٹلی فری ہے، اور اس میں جو ہے وہ بچوں کی بکس اور ایڈمیشن ٹوٹلی فری ہے۔ آپ کو کچھ ضرورت نہیں ہوتی نہ کتابیں خریدنے کی، اور نہ جو ایڈمیشن فیس ہے، نہ منتھلی فیس، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹوٹلی فری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو اسٹیشنری اور بچوں کے یونیفارم یہ پرچیز کرنے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح اگر ہم سسٹم کی بات کریں تو 2 سسٹم وہاں پہ، 2 سے 3 سسٹم جو ہیں اس طرح کے اسکولز موجود ہیں۔ ایک تو ہم پبلک اسکول کہتے ہیں، جو کہ ترکی کے گورنمنٹ اسکولز ہیں، جیسے ہمارے ملکوں میں گورنمنٹ کے اسکولز ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹرکش تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ ترکی زبان میں ہے، اور صرف ایز اے لینگویج انگلش یا عربی جو ہے وہ وہاں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ای ایس ایل کلاسز جو ہیں، جو بچے جن کو انگلش آتی ہے اور ترکش نہیں آتی ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، تو وہ ان کے لیے ایکسٹرا کلاسز کا اہتمام کرتے ہیں ایوننگ میں یا پھر ویکینڈز پہ۔ اور اس کے لیے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ گاڑیاں بھی ملتی ہیں، بسز آتی ہیں، آپ کو لے کے جاتی ہیں، اور ان بچوں کو کہ جو کہ کمزور ہوتے ہیں ٹرکش میں، ان کو ایکسٹرا کلاسز دی جاتی ہیں۔ اور نارملی ہوتا یہ ہے کہ بچے جو بہت جلدی ان میں سیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، بچے ہیں تو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ دوستی کر کے، ٹیچر کے ساتھ، اور جلدی سیکھ لیتے ہیں بنسبت بڑوں کے۔ دوسرا جو سسٹم ہے وہ ٹرکش پرائیویٹ اسکولز ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی یہی ہوتے ہیں کہ جی تھوڑا سا سلیبس ہارڈ ہے اور اس میں تھوڑی بہت ویریشن ہوتی ہے، اور لیکن یہ کہ وہاں ان کی فیس ہے 125 150 لیرہ سے لے کر اور 250 لیرہ تک مہینہ جو ہے وہ فیس ہوتی ہے وہاں پر بچوں کی۔ اور تھوڑا سا اس میں یہ کہ انگلش اور ٹرکی جو انگلش اور عربی کلاسز جو ہیں وہ اس میں ایکسٹرا دی جاتی ہیں۔ اور پرائیویٹ ہے تو ظاہر بات ہے تھوڑا سا اسٹینڈرڈ آپ بہتر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اتنی تعداد میں بچے نہ ہوں تو توجہ بچوں کو زیادہ مل سکے۔ لیکن اگر ہم کمپیئر کریں نا ٹرکش پرائیویٹ اسکولز اور گورنمنٹ اسکولز، تو یقین مانیے کہ جن لوگوں سے بھی میں نے معلومات حاصل کی ہے وہ یہ سب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول اتنے بہترین ہیں کہ ہمارے ملکوں میں جو خصوصاً پاکستان میں پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بھی اس اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں۔ بہت اچھی طریقے سے بہت کشادہ کلاس رومز ہیں، اور بہت تمام جو ایڈز ہیں، جتنے ایجوکیشنل بچوں کو جو ضرورت ہوتی ہے جن چیزوں کی، وہ اس کے ساتھ بچوں کو لیٹسٹ انوائرمنٹ میں پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ سوائے اس کے کہ ایک پرابلم یہ ضرور ہے کہ بھئی وہاں ہر چیز ٹرکش زبان میں ہے، اور بچے سم ٹائم تھوڑے سے الجھتے ہیں، یا یہ کہ جب اگر ان کو کوئی ہوم ورک ملے تو آپ کو ہوم ورک کروانے میں ضرور مشکل ہوتی ہوگی یقیناً۔ تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہوگا، لیکن جو فیملیز 3-4 سال سے وہاں رہ رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ود ان اے ایئر یہ ہماری پرابلم سالو ہو گئی تھی، ہمیں کوئی اتنی بڑی پرابلم محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر مالی طور پہ آپ اسٹرانگ ہیں اور آپ افورڈیبلٹی آپ کی ایسی ہے کہ آپ پرائیویٹ اسکولز میں جو ہے وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، تو انٹرنیشنل اسکولز ہیں جو کہ جہاں پر موسٹ آف دا سبجیکٹس جو ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں، اور اس میں عربک اسکولز بھی ہیں، اور جو اردو میڈیم اسکولز ہیں وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر انگلش میڈیم جو ہیں انٹرنیشنل اسکولز ہیں، تو وہ اس میں انگلش کی تعلیم زیادہ تر دی جاتی ہے۔ سبجیکٹس تمام جو ہیں وہ انگلش کے میں ہوتے ہیں، اور عربی اور ترکی جو ہے وہ سیکنڈ لینگویج کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن اس میں آسانی تو ہے کہ بچے آسانی سے پک کر لیتے ہیں، لیکن پرابلم وہاں کیا آتی ہے کہ وہاں ان کی فیس بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو میں نے اس میں نوٹ بھی کیا ہوا تھا، تقریباً $450 سے لے کے $750 تک لی جاتی ہے فیس۔ اور وہ فیس بھی جو ہے وہ اس طرح لی جاتی ہے، ٹیوشن فیس جو ہے کہ سم ٹائم وہ 3 مہینے اکٹھا لی جاتی ہے، سم ٹائم جو کوارٹرلی یعنی سال میں 4 دفعہ لی جاتی ہے۔ تو اچھی خاصی بڑی رقم ہے، لیکن جو لوگ موو ہوئے ہیں فورن کنٹریز سے، کینیڈا، امریکہ، یو ایس اے سے، تو ان لوگوں کو تو اتنا پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی پاکستان سے یا انڈیا سے موو ہو رہا ہے تو یقیناً ان کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ ہے بچوں کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹرانسپورٹیشن سسٹمز اسکول میں ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے
بچوں کی اسکول بس ہیں وہ آتی ہیں لے کے جاتی ہیں. اسکول ٹائمنگز جو ہیں وہ نارملی 8:30 بجے سے 4:30 بجے تک ہوتے ہیں. 1 گھنٹے کا بریک ہوتا ہے بچوں کے لیے, اور بہت بڑے بڑے پلے گراؤنڈز ہیں جس میں بچے خوب کھیلتے ہیں. اور ترکی میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو موقع ملے آئیں تو آپ بہت پرفضا مقام ہے. تو ویسے ہی جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہے, بچے بہت خوش رہتے ہیں, فریشنس محسوس کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر اسکولز جو ہیں وہ اس طرح سے کہ جیسے ہماری یہاں مونٹیسری اسکولز ہیں, ویسے تو مونٹیسری ہیں اسکولز جس کو ہم پری پرائمری کہتے ہیں. پھر پرائمری جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تقریباً 5 سال سے لے کے یا 6 سال سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور تقریباً 8 سال تک بچے جو ہیں, 6 سے 8 سال کے بچے جو ہیں وہ وہاں 4 سال کی یہ پڑھائی ہوتی ہے پرائمری جس کو وہ کہتے ہیں. کچھ اسکولز ایسے ہیں جس میں ہر سال امتحان ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ 4th کلاس میں جا کے 3 کلاس پہ پڑھائی ہوتی ہے, اور پھر 4th ایئر میں جا کے ایک دفعہ وہ ایگزام لیتے ہیں, اور پھر وہ لوور سیکنڈری میں موو کر دیتے ہیں بچے کو. پھر لوور سیکنڈری جو ہے وہ کلاس 8 تک جاتا ہے, 4 مزید سال بچے پڑھتے ہیں اس میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہائر سیکنڈری آتا ہے جس کو ہم 9, 10, 11, 12 آل ٹوگیدر. تو یہ وہاں کا سسٹم ہے. اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی یونیورسٹیز ہیں اور ریسرچ سینٹرز ہیں بہت سارے, اور ووکیشنل ٹریننگ جو ہیں اسکولز انسٹیٹیوٹ وہ بہت زیادہ ہیں. موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے, ایک یونیورسٹیز نارمل ہیں اور دوسری جو ہیں ووکیشنلز ہیں, جس میں کچھ سبجیکٹس جو ہیں وہ ووکیشنل ہوتے ہیں, آپ ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہائر سیکنڈری جو ہے ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں مجھے ابھی اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن میں اس کے لیے بھی معلومات کر کے آپ کو بتا دوں گی, کیونکہ وہ ذرا واسٹ ہو جاتا ہے. بچے جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں ان کا رجحان دیکھتے ہوئے وہ اپنا سلیکشن کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک موویز میں آپ کو بتایا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا خصوصاً استنبول میں دیکھ کے کہ ہر تھوڑی دور کے بعد ایک بڑی سی یونیورسٹی ہے, اور ماشاءاللہ سے جتنا رش ہے یہاں پہ اتنے ہی بچے, بہت ینگسٹرز بہت زیادہ ہیں, اور ماشاءاللہ جس کو دیکھو وہ رواں دواں ہوتا ہے اسکول اور کالجوں کی طرف. تو ایک بہت اچھا سا ماحول محسوس ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ اتنے سارے بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ہے چھوٹی سی انفارمیشن, اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو ضرور مجھ سے معلومات کیجیے گا. اچھا, دوسری بات یہ کہ ایک اہم بات یہاں یہ بھی ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی مرضی ہو, آپ کہیں جی میرا بچہ جو ہے مجھے اس کو کلاس 2nd گریڈ میں داخل کرنا ہے, 3rd میں, ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ انہوں نے ایک ایج لیمٹ بنا دی, اور جو کرائٹیریا ان کا ہے وہ کیا کرتے ہیں, عمر کے حساب سے جو ایج ہے بچے کی اس حساب سے وہ اس کلاس کو سلیکشن کرتے ہیں, اور اسی کلاس میں اس بچے کو وہ داخل کرتے ہیں. اور ایک دفعہ اگر کوئی بچہ خدا نہ کرے کلاس میں پیچھے رہ جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے, تو نیکسٹ چانس دیتے ہیں. لیکن اگر 2nd ایئر بھی بچہ فیل ہو گیا یا آگے کوالیفائی نہیں کر پایا تو پھر وہ اسکول سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سوری, اب آپ اپنے بچے کو